الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود محمد کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد. الحمدللہ مدرسہ دارالعلوم رسول کوٹا میں سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ چوتھی محفل شہزادہ غوث اعظم کی طریقت حضرت علامہ سید محمد قاسم جیلانی خانقاہ عالیہ اشرفیہ قادریہ کشف شریف کی سرپرستی میں ہم غلامانہ پیش کرنے جا رہے ہیں. حضرات، مسلسل 3 دنوں سے آپ فلسفہ شہادت، عظمت شہداء، اختیارات امام حسین، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح روایتوں کے ساتھ مسلسل سن رہے ہیں. آج عاشورہ کا دن ہے. آج کا دن اپنے دامن میں بے پناہ رحمتوں، برکتوں، فیضان و عرفان کی کھٹاٹوں بدریوں کو لے کر آیا ہے. آج ہی کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. سبحان اللہ. آج ہی کے دن سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے آزاد کیا. آج ہی کے دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا گیا. اور آج ہی کے دن آدم ثانی حضرت نوح نبی علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر جا کر رکی. اللہ نے نواسہ رسول کی شہادت کا انتخاب بھی آج ہی کے دن فرمایا تاکہ حاجی علیہ السلام میں خون حسین کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کی تاریخ لکھی گئی ہے وہ اور حسین و خوبصورت بن جائے، اس میں وہ چاچا بن جائے. ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک، مشرق و مغرب، شمالی جنوب کے جہاں جہاں بھی غلامان حسین رہتے ہیں، بستے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ آج کے دن کو خاص طور پر سید الشہداء سیدنا حسین کی شہادت سے منسوب کر کے اپنے اپنے طور پر محفل پاک منعقد کر کے ان کے نام پر شربت بنا کر، ان کے نام پر چھڑا بنا کر بارگاہ امام حسین میں خراج عقیدت کے نظرانہ پیش کرتے ہیں. ہم بھی کرونا کی اس مہاماری کے دور میں چند افراد کے ساتھ سڑکوں پر نہیں، گلیوں میں نہیں، ایک چھوٹی سی محفل میں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ حسین ابن علی آپ گلیوں میں، سڑکوں، چوراہوں، شاہراہوں کے حسین نہیں، آپ کا راز تو عاشقوں کے دلوں پر ہوتا ہے. آپ تو دلوں میں بسے ہیں، اور جو دل والا تنہائی میں بیٹھ کر آنکھ نم کر کے یا حسین ابن علی کا نعرہ لگاتا ہے تو نعرہ پورا نہیں ہوتا ہے. اس میں حسین کی مدد ہمارے لیے تیار رہتی ہے اور ہمیں اپنی مدد مل جاتی ہے.
اسی لیے اس آسمانی کی زمین پر بڑے بڑے انقلابیوں نے جنم لیا، بڑے بڑے آندولن کاری آئے، بڑی بڑی تحریکیں چلی، بڑی بڑی جنگ ہوئی، مگر جب تک انقلابی رہے ان کا انقلاب رہا، جب تک آندولن کاری رہے ان کا آندولن رہا، جب تک تحریک چلانے والے رہے تحریک رہی۔ پھر انقلاب زندہ باد مرد آباد والے ہندوستان سے پاکستان چلے گئے تو ان کا انقلاب بھی چلا گیا، ان کی تحریک بھی چلی گئی، ان کا آندولن بھی ختم ہو گیا۔ مگر کیا وجہ ہے کہ فاطمہ کے لال کو کل برا کے ضرور ظاہری کی لپیٹ کر آرام فرمائے ہوئے سالوں بیت گئے، صدیاں بیت گئی، تاریخ بھی بدلی، ماحول بھی بدلا، تخت بھی بدلا، تاج بھی بدلا، راج بھی بدلا، کاج بھی بدلا، پارلیمنٹ اسمبلی کا دستور بھی بدلا، ہماری سوچ ہماری تیزی تمدن شور شاج بدلا۔ اگر نہیں بدلا ہے تو حسین کے نام کا ڈنگا نہیں بدلا ہے، نہیں بدلا ہے تو حسین کے نام کا چرچا نہیں بدلا ہے، نہیں بدلا ہے تو حسین ابن علی کی یاد نہیں بدلی ہے، نہیں بدلا ہے تو حسین ابن علی کا ذکر نہیں بدلا ہے۔ آج بھی گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر ہر جگہ پکارا جا رہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگی عزیز ہے، قتل حسین اصل میں مرگی عزیز ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ رہے گا نام شہیدان کربلا، زندہ رہے گا نام شہیدان کربلا، سینچا ہے جس کے خون سے میدان کربلا، سوئے سکوت نیند جوانان کربلا، بیدار کر کے قسمت سے میدان کربلا۔ اب تک رخ شفق بھی جھلکتا ہے دیکھیے، اب تک رخ شفق بھی جھلکتا ہے دیکھیے، اور شاہ مرن کے خون شہیدان کربلا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد آج کربلا کے سروں پر اس طرح ہے کہ ان کی عظمت، ان کی تاریخ کیا بیان کرے۔ ابھی مفتی کونین صاحب سید الشہداء امام حسین کی عظمت کا بیان فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں تاریخ حسین کی انسان کیا کرے، تو جاؤں گا تاریخ اس حسین کی انسان کیا کرے، نانا نے جس سجدے کو کعبہ بنا دیا۔ تاریخ اس حسین کی انسان کیا کرے کہ نانا نے جس سجدے کو کعبہ بنا دیا، اور جس نے دوپہر میں ہمیشہ کے واسطے جنت کو کربلا معاملہ بنا دیا۔ اسلام تیری روح فنا ہو نہیں سکتی، اسلام تیری روح فنا ہو نہیں سکتی۔ سر کو کٹا کے زندہ ہمارا حسین ہے، تو سر کو کٹایا کسی امت کے واسطے، اور محشر میں عظیم کا سہارا حسین ہے۔ آج ہم نور عین رسول، سرور جان رسول، جگر بند علی، تاجدار نینوا، کشف الہی کربلا، حافظ دین مصطفیٰ، شہید اعظم سید الشہداء سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں نذرانے محبت غلامی کا پیش کر رہے ہیں۔ جن کی بارگاہ میں ہم ہی کیا اللہ کے طرف فرشتے، اللہ کی ولی، ہم ہی کیا ان کی مقدس بارگاہ میں گنبد خضرا کی بہاریں، ارے ہم ہی کیا کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی حسین ابن علی کو آج محبت میں مکرانا سید العلماء آل مصطفیٰ علیہ رحمہ کی زبانی سلام پیش کی ہے۔ حسین تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، حسین تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال توبے خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گلو تمجھا سلام کہتا ہے، حسین تم کو سبحانہ سلام کہتا ہے، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں مسجدوں کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو امامت سلام کہتی ہے، اور حسین تم کو شہادت سلام کہتی ہے۔ آج ساری دنیا ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ ہم بھی اپنے طور پر بارگاہ امام حسین میں اپنی بخشش کا ذریعہ بنا کر، اپنے گناہوں کی معافی کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت غلامان حسین ابن علی کی ذکر کے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ کرم میں اس کو قبول فرما۔ عدد سے بیٹھی، عدد سے بیٹھی، قبول فرما۔ جو بھی شریف پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، 3 دن سے آپ سن رہے ہیں سیدنا عباس المزار کی شہادت ہوئی، سیدنا علی اکبر کی شہادت ہوئی، سیدنا قاسم کی
کی شہادت ہوئی، حضور سید الشہداء امام حسین کی جانشاروں نے شہید ابن علی پر جامع عزیز قربانی پیش کی۔ حضرات کربلا کے منظر کو اپنے سامنے رکھیے، دارالعلوم بقائے رسول سے آپ بغیر ویزے اور بغیر ٹکٹ اور پاسپورٹ کے محبت کی دنیا میں دور کر تصورات میں کربلا چلی۔ دیکھیے کہ 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، 3 دن کی بھوکے پیاسے، علی اکبر کی جوانی، سیدنا عباس سربردار کا بازو اور جانثاران اہل بیت نے اپنی اپنی جانی عزیز کی قربانیاں پیش کرتی ہے۔ اب کتنا عجیب منظر ہوگا، وہ کتنا ہولناک منظر ہوگا، وہ کتنا خوف زدہ گمزدہ منظر ہوگا، اس منظر کا تصور کرنے ہی سے ہمارے جسم گروں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرات اگر کسی کے گھر میں کرکٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پہلے کے لوگ جس سے اس کا خون کا کوئی رشتہ نہ ہو، مگر جب اس کے تقریر میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے لوگ رو رہے ہیں، ہمارا بھی پڑوس اور پہلے کا رشتہ ہے، تو آپ کی آنکھیں بے شکار ہو جاتی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو رہنے لگتے ہیں۔ حضرات پھر میرے حسین فاطمہ کے لال پر، علی کے جگر پر، شہزادہ رسول کے دل پر کیا گزری ہوئی آج کے دن، یہ ان کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے علی اصغر تلاشا رکھا ہوگا۔ آپ کے دل میں کلیجہ رکھتے ہو، آپ کے دل میں بھی اپنی اولاد کی محبت ہے، بتائیے انسان اپنی اولاد کے لیے کتنا تڑپتا ترستا ہے۔ جوان علی اکبر جس کا لاشا خیر اہل بیت میں رکھا ہے، نمبردار اسلام بقی عباس کا لاشا کربلا میں رکھا ہے، عزیز و اقربا کی لاشیں رکھی ہیں، مگر والے حسین فاطمہ کے لال یہ تیرا ہی کام تھا کہ علی اکبر کی جوانی قربان کی، عباس کے وقت قربان کیے، قاسم جیسے بھتیجے کو قربان کیا، مگر حسین ابن علی صبر سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو، شکر سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھو، امتحان اور میدان جنگ میں تلوار کا جواب صبر سے دینا ہے تو اسے بھی اپنی سے سیکھو۔ حضرات اس منظر کو دیکھیے، کیا 10 محرم حرام ہے، ان حضرات کی شہادت ہو چکی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے بھائی حسین اب تو ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اب تو مجھ سے علی اصغر کا بہتنا دیکھے نہیں جاتا، اب تو مجھ سے علی اصغر کا تڑپتا دیکھے نہیں جاتا، بھائی لوگ سے تم سے لڑائی تم سے ہے، علی اصغر کو ان ظالموں کے سامنے پیش کرو، شاید ان کا پتھر دل نرم ہو جائے اور یہ بچے کو دیکھ کر پانی کا قطرہ ڈال دیں تو اس کی پیاس بجھا دی جائے۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا، بہن زینب آپ مسکرات کو پردے میں رہتی ہو، جب ان کی فطرہ ذات کا پتہ نہیں، دیکھو 2 دن ہو گئے پیسے تڑپاتے ہوئے، ان کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں، یہ پانی کا قطرہ نہیں دیں گے۔ حضرت زینب نے کہا بھائی گزارش کرتے دل کو کوئی تو ہوگا ایسا جس کا دل نرم ہوگا اور پانی کا قطرہ اس کی حالت میں ڈال دے گا۔ بھائی کی فریاد سن کر سید الشہداء امام حسین اپنے رخت جگر 6 مہینے کے دودھ پیچھے بچے علی اصغر کو اپنے گود میں اٹھا کر میوزیکیوں کے سامنے لے گئے، ان سے کہا زندگی جب مجھ سے ہے لڑائی مجھ سے ہے، 6 مہینے کے دودھ بنتی بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم اس کو پانی پلا دو، مگر ان کے دل پر اثر نہ ہوا۔ حضرت امام حسین نے سیدنا علی اصغر کو کربلا کے ریت پہ لٹا دیا اور فرمایا ظالموں اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے نام پر پانی مانگ رہا ہوں تو تم میں سے کوئی آئے آ کر اس کو ٹکرا اس کا سر ترس کر دے۔ سیدنا علی اصغر اپنی ایڑیوں کو شہید کربلا پر گھما رہے اور یہ کہہ رہے اللہ جو اختیار تم نے سیدنا حسین ابن علی کو دیا ہے، جو اختیار تم نے میرے والد محترم کو دیے ہیں، اے اللہ اتنا مجاہد 6 مہینے کا اپنی ایڑی اگر چلائے گا تو جس طرح حضرت اسماعیل کی ایڑی سے آپ سمجھ میں آ ہے کہ یہاں علی اصغر کی ایڑی سے میرے فرام مجھے مارتا نظر آئے گا، مگر یہ صبر کا امتحان ہے۔ آج علی کا یہ ننھا پودا، یہ علی کی ننھی کھلی آج اپنی ایڑی کو اختیار کنٹرول کر کے آج نرم نازک طور پر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو
کہ یہ اڑی چل جائے اور میرے فرات کا فوارہ علی اکثر کی قدموں کو قربان ہو جائے اور صبر کے امتحان میں امام حسین ناکام ہو جائیں. صبر کا امتحان ہے، شکر کا امتحان ہے. ان ظالموں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا تو آپ نے سیدنا اس سر کو اپنی آنکھوں سے ملیا اور آگوش میں سے جانے لگے. ایک ظالم نے کہا ارے کیوں جاتے ہو اس کے ساتھی کو کرتے ہوئے ان کو بھی کیوں نہیں کرتے ہو. ظالم کو مرا نے ایک ایسا چیز چلایا جیسے کہنا علی اکثر کے خون میں چپتا ہوا سیدنا امام حسین کے پاؤں سے بےبس ہو گیا. ان کو فوارہ میدان کربلا میں بہنے لگا. ایک دندہ مجاہد ایک دندی گلی فاطمہ کی مرجھا گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا امام حسین نے لاش علی اصغر کو زمین کربلا پر رکھا. خون سے بھرے ہاتھ جس خون آلودہ ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو امتحان لیا تھا مگر امتحان لیا تھا اے اللہ اس نبی کی آنکھوں سے پٹی بندھی تھی ان کا چہرہ نیچے تھا مگر اے اللہ تو میرا بھی امتحان لے رہا ہے جو نواز رسول ہے اس کی آنکھ سے پٹی نہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہے. اے اللہ اس سے امتحان لے رہا ہے کہ علی اصغر کا چہرہ اٹھا نہیں علی اصغر کا چہرہ سہرا ہے. اے اللہ علی اصغر کی لاش کو میں زمین کربلا پر رکھ کر ان ہاتھوں کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. اے اللہ اگر تو نبی کے نواسے سے علی کے نور نظر سے فاطمہ کی لاش سے امتحان لے رہا ہے تو ایک فرشتوں گواہ رہنا ایک کربلا کی ضرور گواہ رہنا اے آسمان کے تاروں گواہ رہنا اے خون جن و انس سے گواہ رہنا. فاطمہ کا لال آج خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اے اللہ کہ تو ایک علی اصغر ہے اگر تیری راہ میں 70 علی اصغر ہوں گے تو فاطمہ کا لال ایک ہی کر کے تیری راہ میں قربان کر دے گا. قربان جائے گی. یہ کیسی قربانی ہے، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا صبر ہے، یہ کیسا شکر ہے. تو رب کی بارگاہ میں اپنے نونہال بچوں کی قربانی پیش کر کے رب کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارک کو لے کر جیسے ہی خیل اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سیدنا حسین جتنی چل رہے تھے کہ ان کی کانوں میں آواز آتی ہے المدنی حسین ابن علی المدنی حسین ابن علی المدنی حسین ابن علی. سیدنا حسین ابن علی نے لاش علی اصغر کو زمین پر رکھ دیا اور ایک سیکنڈ کے لیے وہ ان تمام کوفیوں کے سامنے سے غائب ہو گئے. خیمے کے لوگ بھی دیکھنے لگے کہ اچانک حسین ابن علی کہاں چلے گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ کربلا سے 500 میل کی دوری پر آپ کے ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل جبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. اس کا مطلب جو سفر کر رہے تھے کشتی میں اچانک ان کا جہاز ڈوبنے لگا اور مرید وہاں سے پکارتا ہے اپنے آقا حسین کو. عاشق پکارتا ہے اپنے آقا حسین کو المدد یا حسین المدد یا حسین. سیدنا امام حسین اسی حالت میں کہ لاشیں اصغر گود میں ہیں کربلا کے سروں پر رکھتے ہیں اور 500 میل دوری پر جا کر اس غریب کی ڈوبتے ہوئے جہاز کو کنارے لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. کنارے لگا دیتے. حضرت اسماعیل جبری نے اپنے آقا کا اپنا کہنا رہے ہو بہت دن ہو گئے ہیں آپ کو رخ اکبر کی زیارت کیے ہوئے ذرا نظام کو اٹھاؤ تاکہ آپ کی چہرے پاک کی زیارت کروں. امام حسین نے فرمایا اسماعیل تمہیں پتہ نہیں ہے تو نہیں دکھایا مگر اپنا یہ پریشر اٹھایا تھا اس کی مصیبت کے ماحول میں اپنے چاہنے والے کی مدد کے لیے پہنچ کر اس کی ڈوب کی کشتی کو چلاتا ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ ہم ہندوستان میں ہوں چاہے امریکہ میں ہوں چاہے ایران میں ہوں چاہے افغانستان میں ہوں چاہے بنگلہ دیش میں ہوں ہم دنیا کے کسی کونے پر اگر اپنے غم میں اپنی مصیبت میں اپنی تکلیف میں المدی یا حسین پکاریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ حسین ابن علی ہماری سارا مدد فرماتے ہیں ہمیشہ مدد فرماتے رہے ہیں. جو کربلا میں مدد کر رہے ہیں وہ ہماری کیوں مدد کریں گے. اس لیے تاریخ ہوتی ہے پھر مصیبتوں پر آتے ہیں جب مظلوم بنتے ہیں تو دنیا دار کو نہیں فاطمہ کے لال سے زندگی کو پکارتے ہیں مدینے کے تاجدار کو پکارتے ہیں. یہ نعرہ زبان سے نہیں ہوتا ہے یہ نعرہ دل کا ترجمان ہوتا ہے یہ نعرہ غم کا ترجمان ہوتا ہے یہ نعرہ خوشی جا سکتا جا سکتا. آقا فرماتے ہیں جو محبت والے مجھے درود و سلام پیش کرتے ہیں میں ان کے کلام پوچھتا ہوں. فرماتے
سنتا ہی نہیں ہوں، میں قیامت سنتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں سنتا نہیں ہوں جو پیش کر رہا ہے، فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، اس کا باپ کون، اس کا ہے، ان کے نواز سے آج کربلا سے ہماری اس محفل کو بھی روحانی دنیا سے سمان فرما رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا اور سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں ایک آنسو بہانا بارگاہ امام حسین میں قبولیت اور مقبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرات، میں فلسفہ شہادت پر اگر بیان کروں تو پورا وقت گزر جائے گا، مگر ہم واقعات فلسفہ شہادت کربلا کو ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وقت آ گیا جب لاشِ امام حسین لے کر حسین ابن علی لاشِ شہبانوں سے کہا جو حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ کہ جب چل رہے تھے یہ ضرورت تو اپنے پیروں کو چلاتے تھے، لگ رہا ہے کہ یہ سب پانی مل گیا، اس لیے تیز نہیں چلا رہے، اس سے مجھ کو کیا پتا کہ پانی کی جگہ انسانی نے لاش ہے یہ سر کو آپ نے زمین پر رکھ دیا۔ حضرات، ماں کی دل پہ کیا بیتی ہوگی، ان کی دل پہ کیا بیتی ہوگی، یہ کیسا منظر ہوگا۔ ہر مومن ان کلیوں کو ڈھال سمجھ کر قبول کر لو، تلوار سمجھ کر نہیں ڈھال سمجھ کر قبول کر لو۔ غلطی ہوتی رہی، حضرت امام حسین نے حضرت زینب کا بلکنا دیکھا گیا تو آپ نے ننھی کلیوں کو اس میدان میں بجانے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرات، محمد ننھے بچے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، ایک کی عمر تقریباً 7 سال رہی ہوگی، ایک کی عمر 9 سال رہی ہوگی۔ یہ لڑکپن کا وقت ہے، چھوٹے ہی بچے ہیں، کس طرح 22,000 کے ساتھ لے جا کر تلواریں چلائیں گے، تلوار اٹھائیں گے، ایک ایسا منظر تھا، ایک ایسا روزہ تھا کہ یا حسین ابن علی، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے، اس کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ دو نہال بچے شیر خدا بن کر آج اپنے ماموں سے آپ نے سلام پیش کر کے شفقت و محبت کا نظرانہ میں لے کر بارگاہ سید الشہداء امام حسین کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، ننھی تلواریں، لوگ کہنے لگے کہ بچوں کو قتل بھی کیا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ بچوں کو قتل کیا، بچوں کو تلوار چلائی، کسی پہلوان کی، کسی مجاہد کی، کسی جاباز کی ہمت نہ ہوئی کوئی بچوں سے مقابلہ کرنے آتا۔ ننھی تلواریں 22,000 لشکر کو ٹوٹ پڑی اور تلوار اٹھانے لگے۔ اتنی سی عمر تھی، اتنا سا قد تھا، اتنی تلواریں تھی، مگر اسلام کی حقانیت کا پتہ کرتے ہیں۔ ادھر سے نظر زینب نے خیمے میں چھوٹا سا چیز کر لیا، وہ دیکھتی ہے اور اپنا سرسدہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، رب العالمین میں نے دودھ پلایا ہے، فاطمہ کو دودھ میں نے پیا ہے، اسی دودھ کی قسم کھا کر کے بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے بچے ڈر جائیں، وہ سینے پر نہیں اپنی پیٹھ پر نیزہ کھا کر آئیں، ایسا نہ ہو ڈر جائیں، وہ گردن پر نہیں پیٹھ پر تلوار کھا کر آئیں، اللہ میرے بچوں کو حوصلہ عطا فرما، وہ پیٹھ پر نیزہ کھا کر آئیں، سینے پر نیزہ کھا کر آئیں، وہ پیٹھ پر تلوار کھا کر آئیں، وہ سینے پر تلوار کھا کر آئیں۔ سجدے میں جھکاتی تھی، پھر دیکھتی تھی کہ تلواریں چل رہی، پھر سجدہ کرتی تھی، پھر دعا کرتی تھی، پھر دیکھتی تھی کہ میرے بچے تلوار چلا رہے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا کہ اچانک تلوار و تیروں نے ان ننھے بچوں کو گھیر لیا۔ بیداری کربلا میں ننھی آواز آئی، مامو جان پیاس، مامو پیاس۔ حضرت امام حسین خیمے مصطفیٰ سے پڑے، دیکھا کہ دو ننھے مام جی کربلا کی زمین پر تڑپ رہے ہیں، پچھل رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ آپ نے اپنی گود میں لیا، سنوارنے لگے۔ ایک نظر ماموں نے ماموں کو دیکھا، ماموں نے بھانجے کو دیکھا، ہمیشہ کے لیے کہ جنت کے دلہا بن گئے، جنت کے ننھے سے دلہا بن گئے۔ سیدنا امام حسین نظرات اندازہ لگائیے، حضرت زینب جو امام حسین کی بہن ہیں، ان کی دل پر اپنے ننھی کلیوں کو مجاہد دیکھ کر کیا بیتی ہوگی، حضرت شہربانو کی دل پر کیا بیتی ہوگی۔ تو اگر کو باہر جاؤ، یہ کیسے شکرانہ ہے، قربان جاؤ، کیسی شہادت ہے۔ دنیا کا دستور ہے تو دنیا کو جو بندہ کوئی نعمت دیتا ہے اس
کا شکر ادا کرتا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ اللہ جب انسان کو دولت دیتا ہے تو انسان شکر ادا کرتا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ اللہ انسان کو جب بھی طاقت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. آج کربلا کی اس ریت پر فاطمہ کی شہزادی دنیا کی انقلابی تاریخ لکھنے جا رہی ہے. اے لوگوں, آج تک دنیا کو نعمت کے لیے شکر ادا کیا ہے, دولت کے لیے شکر ادا کیا ہے, ثروت کے لیے شکر ادا کیا ہے. حضرت زینب نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے, اللہ اے اللہ اے اللہ, ذرا شکر ہے کہ میرے بچوں نے تیر جو کھائے, تلوار کھائے, تو پیٹھ پر نہیں سینے پر کھائی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچوں نے پیٹھ نہیں دکھائی, تلوار سینے پر کھائی. اللہ تیرا شکر ہے. میں دعا کرتی ہے, اللہ میں تیری بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کر رہی ہوں. اے اللہ اس شکرانے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ اسلام کی راہ میں شکرانے قبول فرما لے. ایک ایسا شکرانہ ہے, یہ کیسی شکر ہے, یہ کیسی نعمت ہے جس کو ادا کر حضرت زینب کربلا کے سروں میں شکر ادا کر رہی ہے. اس لیے قرآن فرما رہا ہے, واشکروا ولا تشکرون, اے لوگوں شکر کرو ناشکری مت کرو. اے لوگوں, آج تک لوگوں نے شکر کیا ہوگا نعمت پا کر, شکر کیا ہوگا دولت پا کر, شکر کیا ہوگا ثروت پا کر, مگر آج فاطمہ کی نور نظر, فاطمہ کی لذت جگر حضرت زینب اسلام کی راہ میں اپنے بچوں کو قربان کر کے شکر ادا کر رہی ہیں, اپنے بچوں کو قربان کر کے صبر ادا کر رہی ہیں. اس لیے طالب علیہ السلام نے لکھا ہے, اس آسمان کی زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا شاکرہ ہے, سب سے بڑی کوئی صابرہ ہے, اس کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اس لیے کہ حضرت امام حسین کی شہادت تک حضرت امام حسین نے صبر کیا, وہاں تک صبر تھا, شکر کیا, صبر تھا, مگر حضرت زینب نے ایسا صبر کیا ہے. علی اکبر شہید ہوئے تو صبر کیا, عباس شہید ہوئے تو صبر کیا, امام حسین شہید تو صبر کیا. پھر تمام خیموں کو لے کر یہ لوگ گھماتے ہوئے بازاروں میں لے کر چلے گئے مدینہ شریف, وہاں تک جو ظلم سہا اس پر صبر کیا. اس سے بڑا صابرہ کون ہوگی, اس سے بڑی شاکرہ کون ہوگی, اس سے بڑا صبر کا امتحان دینے والی کون ہوگی. سلام ہو زینب آپ کے شکر کو, سلام ہو زینب آپ کے صبر کو, سلام ہو زینب آپ کے حوصلے کو, سلام ہو زینب آپ کی ہمت کو. اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے, اللہ آپ کے صبر کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے, اللہ ہماری نسلوں کو آپ کے شبر صبر کا عطا فرمائے. حضرات, وہ منظر بھی آ گیا کہ جب میدان کربلا میں سید شہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قریب آ رہا ہے, اور محمد بھی شہید ہو گئے, قاسم بھی شہید ہو گئے. اب وقت آ گیا کہ جب خیمہ اہل بیت مصطفیٰ میں ہر طرف لاجی لاجی رکھی, رات ایک سیکنڈ کے لیے تصور کی آپ کے کمرے کی نیند ہو جائے, رات کو روتے ہیں, تڑپتے ہیں, لگتے سامان سے سمجھتے نہیں, عزیز اقربا تسلی دیتے ہیں مگر صبر آتا نہیں. مگر اس نے یہ کس کا صبر ہے, سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ آپ بھائی صلاح کے سامنے جا رہے ہیں. ابھی عورتوں کا محافظ کون ہوگا, آپ کے بیمار جو خاندان اہل بیت کی آخری نشانی ہے, ان کا محافظ کون ہوگا. شہر بانو زین کو کون دیکھے گا, کون کی نگہبانی کرے گا. یہ تم دل پر سوال ہے, بتائیے. ایک طرف صبر ہے, ایک طرف غموں کا پہاڑ ہے, مگر فاطمہ کی لاش یہ تیرا ہی کام تھا, یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ سینہ اگر کسی کے دل میں ہو سکتا ہے تو وہ فاطمہ کے لال کا ہو سکتا ہے, وہ نبی کی نمازی کا ہو سکتا ہے, وہ علی کی لخت جگر کا ہو سکتا ہے, وہ سیدنا فاطمہ زہرا کی نور نظر کا ہو سکتا ہے. سیدنا حسین ابن علی نے اپنے تمام اہل بیت کو جمع کیا اور حضرت زینب سے کہا ہے, زینب تم ایک بہن, اس خاندان کی سرپرست میرے بات تم بھی ہو, اس لیے تم میرے بیٹے آپ کی بیمار کا دھیان رکھنا, شہر بہن کا دھیان رکھنا, سکینہ کا دھیان رکھنا. اور یہ پورا قافلہ کاروا لے کر مدینے پہنچ کر میرے نام کا جال سلام دے کے کہہ دے رہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے ہیں, آپ کے دین کو بچانے کے لیے
اپنی جان عزیز و خاندان کی قربانی پیش کر دی ہے، میرا سلام کہتا ہے۔ پھر آپ جیسے ہی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، حضرت علی کی سرا پہنتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مبارک سر پر سجاتے ہیں اور دولہا بن کر جانے کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ کے بیٹے آپ کی بیمار جو بہت کمزور تھے، بستر پر اتنے بیمار تھے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اچانک اٹھتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے اور اپنے والد حضرت حسین کو بہت اٹھا کر کہتے ہیں، ابا جان بابا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی موجود ہے اور آپ جام شہادت نوش کریں؟ حضرت امام حسین نے کہا عابد، تم سے نسل حسین چلنی ہے، تم سے نسل اہل بیت چلنی ہے، اس لیے میرے قریب آ جاؤ۔ آپ نے سیدنا عابد بیمار کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر جو کچھ اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین کو عطا کیے تھے، یعنی وہ وراثت جو صداقت کی وراثت تھی، عدالت کی وراثت تھی، امامت کی وراثت تھی، تقویٰ طہارت کی وراثت تھی، اللہ اکبر کی وزارت تھی، یہ ساری کی ساری وراثت سیدنا حسین ابن علی نے سیدنا عابد بیمار کو عطا فرمائے۔ میں نے تقریر میں کہا تھا کہ حسین ابن علی عابد بیمار کو بچانے نہیں گئے تھے، علی اکبر کا بچپنا، علی اکبر کی جوانی بچانے نہیں گئے تھے، وہ تو اسلام کی وراثت کو بچانے گئے تھے، قرآن کو بچانے گئے تھے، دین کو بچانے گئے تھے، جو کچھ وراثت نے رسول پاک نے سیدنا مولا علی مشکل کی شوق کو عطا کی تھی، حضرت علی کے ذریعے امام حسن کو ملی تھی، امام حسن کے ذریعے امام حسین کو ملی تھی، امام حسین آج اسلام کی اسی وراثت کی حفاظت کرتے گئے ہیں، قرآن بچانے جا رہے ہیں، دین بچانے جا رہے ہیں، کلمہ بچانے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے لوگوں، جب رسول پاک نے یہ نسل بعد نسل ساری وراثتیں صداقت کی، عدالت کی، امامت کی، شجاعت کی، کرامت کی حضرت امام حسین کو عطا کر دی، تو قیامت تک یاد رکھیے صداقت ملے گی تو حسین کے قدموں سے ملے گی، عدالت ملے گی تو حسین کے قدموں سے ملے گی، شرافت ملے گی تو حسین کے قدموں سے ملے گی، سخاوت ملے گی تو حسین کے قدموں سے ملے گی، بادشاہت ملے گی تو حسین کے قدموں سے ملے گی، ولایت ملے گی تو حسین کے قدموں سے ملے گی۔ قیامت کے صبح تک وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں حسین ابن کا دامن نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری عظمت و اختیارات اللہ نے امام حسین کو عطا کیے اور امام حسین کی ساری وراثت حضرت عابد بیمار کو عطا فرما رہے ہیں۔ آج یہ وراثت عطا کرنے کے بعد فاطمہ کا لال، علی کا دست جگر، رسول پاک کا نواسا، جس کو اس طرح پالا ہے، جس کی اس طرح محبت فرمائی ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ حسن حسین جنت کے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر دنیا کا دستور ہے کہ دنیا کا ہر باپ اپنے بیٹے کو چنتا ہے محبت سے، کہیں پیشانی چنتا ہے، کہیں ہاتھ چنتا ہے، ہر ماموں اپنے بھانجے کو چنتا ہے محبت سے، مگر اس آسمان کے نیچے زمین پر مجھے کوئی ایسا باپ بتا دو، مجھے کوئی ایسا ماموں بتا دو، مجھے کوئی ایسا چاچا بتا دو کہ جس سے چوما نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو سونگا بھی ہو، اپنے بوڑھے کو سونگا بھی ہو۔ اس آسمان کی زمین پر اگر کسی نے اپنی اولاد کو، اپنے جد جگر کو، اپنے نواسے کو چوما ہے تو ہم سب کے آقا رسول رحمت نے اپنے نواسے سیدنا حسین کو صرف چوما ہی نہیں بلکہ سونگا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خوشبودار پھول ہے اور پھول کو صرف چوما نہیں جاتا ہے، پھول کو سونگا جاتا ہے۔ سیدنا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریم کو صرف چومتے نہیں تھے بلکہ سونگتے تھے۔ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ خوشبو آتی تھی حسین کے بدن میں، اس لیے نانا حسین چومتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ پھول ہیں رات۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا ہے کہ ساری جنت میں حسین ابن علی لکھا ہے، ساری جنت میں حسین ابن علی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سب سے بطور حسن اور خلیج پر زہرا، سرخ پھولوں میں حسین ابن علی لکھا ہے۔ یہ وہ پھول ہے خوشبودار جو اپنی خوشبو کو آج کربلا کے ذروں پر اپنے خون کے ذریعے بے بس کریں گے، اور یہ خوشبو ایسی ہوگی تو صداقت کی خوشبو ہوگی، عدالت کی خوشبو ہوگی، امامت کی خوشبو ہوگی۔ میں نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ لوگ جنگ کرتے ہیں تو میدان جنگ میں تلوار چلا کر مورچہ جیتتے ہیں، تیر چلا کر مورچہ جیتتے ہیں، توپ چلا کر مورچہ جیتتے ہیں،
مگر یہ کیسی جنگ ہے کہ فاطمہ کا لال تلوار چلا کر نہیں، تلوار چلا کر مورچہ جیت رہا ہے، عید کھا کر مورچہ جیت رہا ہے۔ ظلم کر کے لوگ سب جیتتے ہیں مگر حسین صبر کر کے مورچہ جیت رہے ہیں، اور اپنا مقدس خون کربلا کی زمین پر بے بس کر کے، خون وہ کربلا کی زمین پر نہیں بلکہ وہ خون، وہ خوشبو جو نبی نے حسین کو عطا کی تھی، وہ خوشبو صداقت کی خوشبو، عدالت کی خوشبو، امامت کی خوشبو، اے حسین خوشبو وہی دی جاتی ہے جو خوشبو اس کے نسل سے ہوتی ہے، وہی سیچا جاتا ہے اس کے نسل سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور آپ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر آپ کو وہ خون لگائے گا جو آپ کا خون ہوگا، ایک گروپ ہے تو ایک گروپ کو تو بی ہوگا، سی ہوگا، سی ہوگا، ایسا نہیں ہو اس کو ایک دیا جائے تو بجائے تندرست ہونے کے دنیا کا سب ہو جائے گا۔ اسلام کے اس طرف کو خون کی ضرورت تھی تو جانثارہ نے رسول کی خون سے سیرابی کی ضرورت مکمل اسلام نہیں ہو رہا تھا۔ اسلام کے اس طرف کو، اسلام کے اس جسم کو اگر ضرورت تھی، اس کو توانا کرنا تھا، اس کو طاقتور کرنا تھا، تو اسلام کے جسم کو اگر کسی خون سے توانا کیا جا سکتا تھا تو علی اصغر کے خون کی ضرورت تھی، علی اکبر کے خون کی ضرورت تھی، عباس علم کے خون کی ضرورت تھی، حسین ابن علی کے خون کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اسلام نام ہی نبی کا، اور اس خون اسلام کو جو خون دوڑ رہا ہے رگوں میں فاطمہ زہرا کا، وہ خون تو حسین کے رگوں میں ہے، وہ خون تو علی اکبر کے رگوں میں ہے، وہ خون تو علی اصغر کے رگوں میں ہے۔ اس لیے حسین آج وہی روح خون دے کر قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیجیے، اسلام کو زندہ کر لیجیے۔ اس لیے حسین نے وہی خون دیا ہے، کربلا کے ذرہ پکارتا ہے، اسلام تیری روح فنا ہو نہیں سکتی، اسلام تیری روح فنا ہو نہیں سکتی، سب کو کٹا کے زندہ ہمارا حسین ہے، وہ سب کو کٹایا بخشش امت کے واسطے، محشر میں آسیوں کے سہارا اس کے ذرا بہت بھی آ گیا۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کربلا میں دولہا ہو کر 22,000 لشکر اقتدار کے سامنے کھڑے ہیں۔ حسین کو معلوم تھا کہ میری تقریر کا ان پر اثر نہ ہوگا، مگر امام حجت کے لیے حسین بن علی نے خطبہ میدان کربلا میں دیا ہے، اسے اگر سونے کے سیاہی سے لکھا جائے تو کم حضرت امام حسین نے فرمایا جیبیوں کوفیوں تم نے 150 خطوط لکھ کر مجھے بلایا، کوفہ پہنچ کر میرے بھائی مسلم نقیب کو شہید کیا، تمہاری ہی برائی کو میں یہاں پر آیا، آج تم بے وفائی بہت اخلاقی تم نے کی، جن کی ابتدا میں نے نہیں، جن کی ابتدا تم نے کی، کوفی یاد رکھو جب تم میرا سر لینے کے لیے تیار ہو تو فاطمہ کا لال اپنا سر تو دے دے گا مگر اسلام کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دے گا، جو جان مانگو تو جان دوں گا، جو مال مانگو تو مال دوں گا، مگر یہ نہ ہو سکے گا مجھ سے نبی کا جواب جلال دوں، میں اپنی جانی چیز کو قربان کر دوں گا، مگر اسلام کا وہ پرچم جس کو نبی رحمت نے لہرایا، جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے لہرایا، جس سے سیدنا ابوبکر سیدنا فاروق اعظم کی عدالت نے لہرایا، جس سے سیدنا عثمان غنی کی ثقافت نے لہرایا، جس کو میرے والد مولا علی کی شجاعت نے لہرایا، آج ان کا درد جگر اس پرچم کی لاج رکھے گا، اس پرچم کی آبرو کو بچائے گا، اس پرچم کی عزت و آبرو کو بلند کر گیا۔ اے لوگ یاد رکھو، معلوم کرو کہ اور میری ماں کا نام چاند ہے، اور ان چاند اور سورج ستارے کا نام حسین بن علی۔ فرمائے لوگوں خبر ہو تم میں سے کون ہے جس کا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوازہ رسول کا نوازا ہوں، میں رسول کریم کا نوازا ہوں، تم میں کون ہے جس کا نانا میرے نانا کی مثل ہو، اور اس آسمان کی زمین پر انسانوں جناتوں میں کون ہے ایسی ماں جو میری ماں فاطمہ زہرا کی طرح ہو؟ سبحان اللہ، کون ہے جس کی ماں فاطمہ زہرا کی طرح ہو؟ اے ظالموں، میرے باپ علی میدان حنین بدر میں بڑے بڑے جابازوں کو
انجام تک پہنچا چکے ہیں. میں ان کا بیٹا حسین زندی علی ہمارے سامنے بات یہ خیبر تو بارش وقت کر پڑا ہوں تو میں جس میں ہمت ہو میرے مقابلے کے لیے آئے. سکت الشہداء سیدنا حسین زندی علی کی تقریر کی للکار میدان کربلا میں اسی ہوئی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی تو سیدنا حسین زندی علی سے مقابلے کے لیے آتا. کوئی مقابلے کے لیے سیدنا حسین زندی علی سے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو مقابلہ سیدنا حسین زندی علی رضی اللہ تعالیٰ سے کرے. آخر ابن سعد نے کہا کہ تنگ نہیں تجھے حسان اور تجھے مقابلے کے حکم دیا جاتا ہے. تنگ نہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ 10,000 فوجیوں کے مقابلے میں اکیلا مقابلہ کرتا اتنا بڑا پیغام تھا. مساسی کی طرف جھکتا ہوا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے کے لیے آیا. کہا اے علی کے لاڈلے حسین تمہیں پتا ہے کہ میرا سکہ شام و ایران گزر رہا ہے. بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے فوج یہ ہمت نہیں ہوا کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کا پیسہ ہے کہ اس سے کب مقابلہ کرے گا. تلوار چمکاتا ہوا آیا. حضرت امام حسین سے کہا اے نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرا مقابلہ کسی شامی ایرانی پہلوان سے نہیں. تیرا مقابلہ علی کے پتہ جگر سے تیرا مقابلہ فاطمہ کے نور نظر سے. آپ نے تلوار چمکا کر ایسا بات کیا کہ اس کا سر گیر کے اندر لگتا ہوا زمین کربلا پر گھومنے لگا. دوسرا پہلوان آیا اس کو بھی جہنم نصیب کر دیا. تیسرا آیا اسے بھی جہنم نصیب کر دیا. اللہ تعالیٰ کی روایات یہ الگ الگ پہلوان اور یہ یزیدی فوج کے چند یزیدی فوج کے طاقتور آتے رہے اور مقابلہ ہوتا رہا. ایک ایک کر کسی کے ذرائع نامی سے سب کو جہنم نصیب کرتے رہے. اور کسی کی ہمت نہیں پر جا کر قتل کرنا چاہتے تھے. مکہ اور مدینہ کے مسجدوں میں جہاں جہاں بھی اسلام کی عظمت کا پرچم ہے میری نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ ظالم کرسی سے بساڑ جا مجھے 2 رکعت خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتے تھے. اللہ اکبر. موت سامنے ہے, تلواری سامنے ہے, سینے پر ظالم سوار ہے. ہٹا کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہٹ جا ذرا مجھے ایک مرتبہ ننھی سکینہ شہزادوں ننھی سکینہ کا دیدار کر لینے دے. ہٹ جا آپ بھی دیوار کو بلا کر وصیت کر لینے دے. مگر آخری وقت میں نہ سکینہ کو یاد کرتے ہیں, نہ بہن زینب کو یاد کرتے ہیں, نہ ابھی آسمان کی بات کو گواہ رہنا, ایک فرشتوں کو گواہ رہنا. ربی کا منہر اے لوگوں اللہ کی راہ میں نماز بھی پڑھو قربانی دو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز بھی صاف ہو قربانی بھی صاف اور نماز بھی قربانی صاف کی ہو اور قربانی بھی کی ہو. یہ مثال سے کہ حسین بن علی ادا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے بھی قربانی شہادت کی شکل میں دے رہے ہیں اور سجدہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں قربانی دے رہے ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی قربانی دی ہے. سیدنا اسماعیل خلیل اللہ نے قربانی دی ہے. اس طرح ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی قربانی دی ہے جو اس طرح قربانی دی ہو, جو اپنے لخت جگر کو قربان کیا ہو, اس طرح قربانی کی ہو کہ نظر قربان کیا ہو. اس لیے اللہ نے سر سے لے کر ناف تک حضرت امام حسین کا مشابہ بنا دیا تھا. امام رسول پاک کی تصویر بنا دیا تھا. سیدنا امام حسن کو اور ناف سے لے کر پیر تک حضور کی تصویر بنا دیا تھا. امام حسین کو آج تصویر مصطفیٰ بن کر یہ قربانی اور یہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں حسین کر رہے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ حسین نہ تمہاری قربانی کی کوئی مثال ہوگی نہ تمہارے سجدے کی کوئی مثال ہوگی. فصل میرے رب کا بدلا یہ ایسا سجدہ ہے کہ اس میں سجدہ بھی ہے, اس میں قربانی بھی ہے, اس میں شہادت بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں. اللہ تو میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ان اللہ من راجعون. سید الشہداء سیدنا حسین بن علی کی شہادت ہوگی. حضرات اپنی تقریر کی آخری بات کہہ کر اس منظر کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اندازہ لگائیے ادھر سے سیدنا حسین بن علی کی شہادت ہو گئی, علی اصغر کی شہادت ہو گئی, سیدنا نندے علی اصغر کی شہادت ہو گئی. عورت کے دل میں پیدا کیا وہ فاطمہ کی بیٹی سرکار زینب ہے. وہ سیدنا فاطمہ کی شہزادی سرکار زینب ہے.
ان کے دل میں ایسا حوصلہ، ایسا صبر، شکر اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی روایات، پیچھے کی روایت تاریخ کی کتاب میں نہیں آتی ہے، مگر مجلس علم ہم نے سنا ہے کہ رات کے سناٹے میں مشوروں کا ایک جلوس لے کر ایک قافلہ جب قریب آیا تو حضرت زینب نے اپنا پٹا باندھ لیا اور باندھ کے کہنے لگا، اے آنے والوں خبردار، یہ خیمہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، صبر کا امتحان تھا، اگر آگے تلوار چلا کر کسی نے خیمہ اہل بیت مصطفیٰ سے مساوی کرنے کی کوشش کی تو زینب کی تلوار میں اس کا سر ہوگا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب ایک بہادر شیر بھی بن کر اپنے خیمے کی حفاظت کروا رہی ہیں۔ خیموں کا جب رات کے سناٹے میں دور کے سے اپنی بات کر آتا گیا تو دور سے آواز آتی ہے، اے زینب ہم کوئی اور نہیں ہے، ہم تو آپ کی کنیزہ ہے، آپ کی سزادیاں۔ حضرت کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ دیا۔ جب شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، اور وہ فرماتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کار وہاں سے غائب ہو گیا۔ لوگ حیران ہوئے کہاں گیا؟ دوسرے سیکنڈ میں آیا تو حضرت زینب نے روحانی تصور کر کے پتہ کیا کہ حضرت زینب کا سر اس لیے، حضرت امام حسین کا سر اس لیے غائب ہو گیا تھا کہ نانا جان خاتون جنت فاطمہ زہرا سیدنا مولا علی انتظار کر رہے کہ حسین روزے سے ہو آج ہمارے ساتھ آ کے روزے کا افطار کر لوں۔ اس سیدنا حسین ابن علی اپنے نانا جان کی ضرورت میں، اپنے والد حضرت علی کی ضرورت میں، اپنی ماں فاطمہ زہرا کی گود میں جا کر روزہ افطار کرنے تشریف لے گئے تھے۔ پھر امام حسین کے سر پاک نیزے پر آ گیا۔ حسین کا سر ان ظالموں نے نیزے پر ٹانگ دیا اور صبح کا وقت ہوتا ہے، سیدنا شہزادوں کو، سیدنا عابد بیمار کو منہ پر ان کے سامان کو باندھ دیا گیا۔ حضرات کو کتنا مدد دوز ہوگا کہ جب منہ پر سامان لا دیا گیا، ان ظالموں نے بڑی مضبوط رسی سے حضرت عابد بیمار کے ہاتھوں کو باندھا، حضرت شہزادوں کو باندھا۔ مورخین کبھی لوگ جو پامال کرتے اسلام کی تاریخ کو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کا خیمہ لوٹا گیا، نبی کے خیمے کی بہبتی کی گئی، نبی کو سلام دیا گیا، ان کے دوپٹوں کو چھینا گیا۔ یہ روایت سراسر غلط ہے۔ بے شک کوئی جواب سے آئے تھے لوٹنے کے لیے، ارادہ سے عمل کرنے کے لیے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں 3200 سال کی عمر ہے، ان کا نام جعفر ہے۔ آج بھی کچھ جنات موجود ہیں بیکانیر راجستھان کی طور میں، ان کی سنی بھی روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب خیمہ اہل بیت اپنا پردہ کیا، اللہ کو نیزے پر رکھا اور امام حسین کو نیزے پر رکھ کر آگے رکھے، حسین کا سر آگے، اس کے پیچھے امام علی مقام کا یہ کارواں چل رہا ہے، اس کے پیچھے یہ یزید گنڈے چل رہے ہیں۔ ترتیب دیکھیے، حسین کا سر آگے، یزید گنڈے پیچھے، حسین کا سر آگے، یزید کارواں پیچھے، حسین کا سر آگے، یزید کی فوج پیچھے ہے۔ امام کہتے ہیں آگے اور مقتدی کہتے ہیں پیچھے۔ امام کا معنی ہوتی آگے، مقتدی کے معنی ہوتے پیچھے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے۔ بارے میرے آقا سیدنا خواجہ معین الدین نواز، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین فاطمہ کے نور نظر ہو، حسین علی کے لخت جگر ہو، حسین نبی کے شہزادے ہو۔ میرے آقا خواجہ سلطان علی خواجہ معین فرماتے ہیں شاہست حسین، بادشاہت حسین، شاہ حسین، بادشاہ حسین۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے تو زندہ ہے تو بادشاہ، اور ظاہر دنیا سے چلا گیا تو بادشاہ۔ یہ ظالم یزیدیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کو شہید کر کے تم نے حسین کی بادشاہ چھین لی ہے؟ یزید بادشاہ نہیں ہے، حسین زندہ تھے تو بادشاہ تھے، اور بعد مثال بھی ان کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے اور چڑھ کر بادشاہت فرما رہا ہے۔ حسین زندہ تھے تو امام تھے، بادشاہت کے بھی حسین کا سر نیزے پر ہے اور امامت کر رہا ہے۔ یاد رکھو، بظاہر حسین کی امامت شہید ہوئی ہے، بظاہر حسین شہید ہوئے ہیں، مگر حسین کی امامت آج بھی زندہ ہے، حسین کی بادشاہت آج بھی زندہ ہے، حسین کی عظمت آج زندہ ہے۔ یہ چیز یاد رکھو، یزیدیوں اگر تم نے جنگ کر کے لڑائی جیت لی، یزیدیوں اگر تم نے جنگ لڑ کے لڑائی جیت لی
وہ فاطمہ کے لال نے سر دے کے ساری خدائی کی ہے، فاطمہ کے لال کی ہوئی ہے، جیت تو علی کے لخت جگر کی ہوئی ہے، جیت تو نبی کے نواسی کی ہوئی ہے کہ وصال کے بعد بھی سر مبابا کے نیزے پر ہے، حسین آگے چل رہے ہیں اور یہ قافلہ پیچھے چل رہا ہے۔ اچانک چلتے چلتے ایک فوج سے طاقت لگا کر سب کو پوچھی آئے، پوری طاقت لگا کے ظالم جانتے تھے کہ حسین شہید پہ ہوئے ہیں، مگر حسین کی بادشاہ شہید نہیں ہوئی ہے۔ ابھی جاتے ہیں بیمار سے کہ تم جا کر کہو اپنے بابا سے کیوں نہیں اپنا سر اٹھاتے ہیں، اتنا اختیار دکھا رہے حسین، اپنی طاقت اور اپنی کرامت کا اظہار کر رہے حسین، مگر یہ کوفی تھے، ظالم تھے، اللہ نے ان کے دل میں محبت نہیں دی تھی، ان کو اللہ نے جہنم دیا تھا، اس لیے ان کا دل نہیں پسند رہا۔ حضرت بیمار کے ہاتھوں سے رسی کھولی گئی، ان سے اتارا گیا۔ آپ قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد گویا اپنے بابا جان سے کہتے ہیں، بابا جان اٹھا دیجیے نا سر مبارک کو، ہمیں چلنا ہے مدینہ، ہمیں چلنا ہے اپنی ماں، ہمیں چلنا ہے آپ کو اپنی والدہ فاطمہ زہرا کی آگوش پہ جا کر سلام پیش، مدینے جا کر رسول کو سلام۔ اور فرمایا ذرا دیکھو قبیلے میں سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کارواں ہمارے قابل قبیلے میں سے کوئی چیز رہ گئی۔ جب دیکھا گیا کہ پتہ لگا کہ 6 سال کی سکینہ نہیں ہے، اللہ اکبر، 6 سال کی سکینہ اس سے شہید ہو گئے تھے، مگر اپنے کارواں کی حفاظت کروا رہے ہیں، اپنے خاندان کی حفاظت کروا رہے ہیں۔ جب دیکھا حضرت سب کہاں ہو، اس جنگل میں آپ کے ہاتھوں سے رسیاں کھولی گئی، سب حضرت سکینہ کو تلاش کرنے لگے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بہت دور جا کر حضرت زینب دیکھتی ہیں کہ ریت کے ٹیلے پر ایک خوبصورت عورت حسین نبی خوبصورت بہت دور سے دیکھتی ہیں کہ اپنے گود میں حضرت سکینہ کو لے کر رویا دے رہی ہے، فریدہ کی دوڑتی ہوئی کو دیکھتی ہے، یہ عورت کوئی عام نہیں ہے، یہ عام عورت نہیں ہے، یہ خاتون جنت سیدنا فاطمہ زہرا ہے کہ اپنے گود میں سکینہ کو لے کر بلا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب قریب جا کر حضرت سیدنا سیر پاک نے دیکھا تو ایک آواز بلند کی، ماں فاطمہ زہرا آپ کا لال شہید ہو گئے۔ آپ نے گود میں لیا، قافلے کو لے کر گئی، جیسے ہی ان پر سوار کیا سیدنا پاک نیزے سے بلند ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، نیزے پاک سے بلند ہو جاتا ہے، گویا حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، رات کا ایک وقت آیا، پھر ظالموں نے کہا رات کا وقت ایسا ہے، امام حسین کا سر تو ہمارے لیے انعام کا ذریعہ ہے، اس پر تو ہمیں جیت کے دربار میں انعام اکرام ملے گا، اس لیے وہ لوگ رات کے وقت میں امام حسین کے سر پاک کو ایک صندوق میں بند کرتے تھے۔ ایک گرجا گھر ملا تو پادری سے کہا کہ رات پر ہم رکنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی قیمتی سامان ہے، یہ صندوق ہے، اس کو گرجا گھر میں رکھ لو۔ ان کو چونکہ دولت ملنا تھی، ان کے لیے وہ سر پاک بہت بڑا قیمتی سرمایہ تھا۔ اس نے کہا 500 دینار میں رات پر رکھنے کے لیے، اور اس سب کو رکھ لوں۔ رات کو سر پاک کو رکھا گیا، رات کے وقت میں ساری فوج سو گئی۔ قبیلے پاک کے اہل بیت تھے، خاندان کے افراد بھی سو گئے۔ اچانک تیسرے پہر میں یہ پادری کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے نور ہوا جو اس کی گرجا گھر پر برس رہا۔ کیا دیکھتا ہے کہ پورا گرجا گھر روشن ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے صحابہ کی جماعت آتی ہے، سلام پیش کرتی ہے، سیدنا علیہ وسلم کی جلوگری ہوتی ہے، آپ اپنے نوازے کو صرف چومتے نہیں بلکہ سون کر سلام پیش فرماتے ہیں۔ اسی کے آخر میں ایک پادری ایک آواز آئی اور اس نے سینے میں لگا لیا، تھوڑی بعد دیکھا صندوق رکھا ہوا ہے اور میری گرجا گھر سے روشنی غائب ہو گئی۔ صبح یہ کہتے ہیں اے پادری لے کہ 500 روپے کا دینار یہ نذرانہ لے لے جو تم نے رات بھر سب کو رکھا۔ پادری کہتا ہے کوفیوں، تم نے مجھے 500 دینار دیے، مجھ سے 5000 دینار اور لے لو، ایک رات کے لیے یہ صندوق میرے گرجا گھر میں اور رکھنے دو، ایک رات کے لیے یہ صندوق میرے گھر میں اور رکھنے دو، تاکہ میں اس
کا اظہار کرتا رہوں. اب تو نہیں جانتا کہ میں پادری ہوں. میں نے حسین ابن علی کے سر پاک اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان نبی محترم کی زیارت کی ہے. اب اس دل میں کیسے اندھیرا رہ سکتا ہے؟ اب تو میں حسین کا غلام بن گیا ہوں. میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات کے میدان حرب ہے جہاں عراق میں اس گھر میں یہ سر مبارک رکھا گیا تھا، اس پتھر پر یہ سر مبارک رکھا گیا تھا. اس پتھر کے الحمدللہ میں اپنی آنکھوں سے زیارت کر کے آیا ہوں. تاریخ میں لکھا ہے، آج کے حلق کے لوگ بتاتے ہیں کہ آج کے دن 10 محرم کو جیسے جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت آتا ہے، ویسے بھی اس طرف اس پتھر کا رنگ جو ہے گلابی ہے. خون میں وہ پتھر آج بھی ہے. اس پتھر کا رنگ حضرت گلابی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس پتھر کی زیارت کی ہے، اس پتھر کو بوسہ دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس حلق اس گرجا گھر میں نے جا کے زیارت کی ہے. بتایا جاتا ہے کہ آج بھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے، اس پتھر کا رنگ لال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. گویا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ان کو جاتے ہو امیر محفل پیر طریقت شہزاد رسول اللہ حضرت علامہ سید محمد قاسم جیلانی کی روحانی سرپرستی کر رہے ہیں. آپ اس خاندان کے شرف و چراغ سعادت آتا ہے. اتر پردیش کی زمین کا چوٹا شریف ضلع فیض آباد جو لکھنؤ کے قریب ہے، ہندوستان میں موجود ہے. شہادت حسین کے اندر وہ تصویر کا پانا سرخ ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. جیسے جیسے شہادت کا وقت آتا سرخ ہونے لگتا ہے. یا حسین کربلا کے سروں پر بظاہر پورے لپیٹ سوئے ہوئے. صدیاں بیت گئی، سالوں بیت گئے، مگر آج کربلا کے ذرہ ذرہ پکار رہا ہے. زندہ رہے گا نام شہیدان کربلا. سینچا ہے اس نے خون سے میدان کربلا. سوئے سکوت میں نیند جوانان کربلا. بیدار کر کے قسمت کی میدان کربلا. اب تک رخ شفق میں جلتا ہے. دیکھیے ایک روایت یہ ہے، سورج میں یہ شام کے وقت میں ڈوبتے سورج میں جو سرخی آتی ہے، ایک روایت میں لکھا ہے اس سے پہلے اتنی سرخی نہیں تھی، مگر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد پورا آسمان سرخ ہو گیا، سورج سرخ ہو گیا. یہ اس آسمان کی سرخی سمٹتے 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 یہ سورج کی شکل میں آ جائی. ہم کی شہادت کا بیان آج کر رہے ہیں، مگر ہر شام ڈوبتا سورج امام حسین کی شہادت کا خطبہ پڑھتا ہے. تو لگتا ہے کہ اب تک رخ شفق پہ جھلکتا ہے. دیکھیے ہر شام ننگے خون شہیدان کربلا. ہم غلامانہ طور پر کر رہے ہیں. سیدنا امام حسین کے سر پاک کو کوفہ کے بازاروں میں گھماتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کوفہ کے بازاروں میں سیدنا امام حسین کے سر پاک گھمایا جا رہا تھا تو آپ کی لب ہل رہے تھے. تو آپ کی لب ہلتے ہوئے ایک صحابی رسول جو قرآن سن کر ہم نے بھی کیا تھا شبدوں کی نظام سنجی ہے. یاد ہے جنگ لڑکے اللہ پر کی آزادی آ گیا. سب کو بچانا نہیں تھا، سب کو کٹا کے زندہ. تو حسین نے آج کے دن زندگی کو دیکھ رہے ہیں. اس علی کے نوازی کا صدقہ ہے، یہ جگر بندی علی کا صدقہ ہے، یہ تاجدار نوا کا صدقہ ہے. وہ دعا جو خواب میں رسول اللہ کی اس دعا کے بعد انشاءاللہ